کہ ایسا کچھ نہیں کیا اس نے. تو پاکستان اگر کچھ کرے گا, جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا, وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا, اس کی گونج دور تک سنائی دے گی. اور امرتسر میں جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیے کہ بھارت اپنے عوام کو کیا بتا رہا ہے اور اصل میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, میرے ساتھ میری سکھ کمیونٹی پچھلے 5-7 دن سے جب سے یہ ساری ایک ٹینشن چل رہی ہے رابطے میں ہے. مجھے روزانہ امریکہ سے, کینیڈا سے, بھارت سے فون آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سرٹنلی جس طریقے کا اس سارے میں ایک چیز جو مس آؤٹ کر جاتے ہیں, اور میں بھی مس آؤٹ کر گیا ابھی, وہ بھارتی میڈیا ہے. جتنا اس پورے اس کے اندر بھارتی میڈیا اممیچور کھیل رہا ہے, اور شاید جب کل ہسٹری لکھی جائے گی تو بھارتی میڈیا کا نام سر فہرست ہوگا آگ لگانے والوں میں. اب یہ دیکھیں, پاکستان بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پنجاب کے اوپر, بھارتی پنجاب کے اوپر اٹیک کریں. کیوں؟ کیونکہ بھارتی پنجاب اس وقت پاکستان کا ایک قسم کا حصہ بن چکا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بھارت کی فوج پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گی اور پنجاب سے گزر کے جائے گی تو ہم پنجاب سے گزرنے نہیں دیں گے. اب یہ چیزیں جو آر ایس ایس کی ہندوتوا کی جو سوچ ہے, اس سوچ نے اس وقت کر یہ دیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ سارے کا سارا جو بھارتی لوگ ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بھارت کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی پیس کی بات کرتے ہیں, جو ابھی بھی چاہتے ہیں اس پروسیس کو, جو کہ اس وقت امن کا پروسیس, اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. یہ باتیں آپ دیکھیں نا, ابھی آپ ہی کے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی 26 سے 28 لوگوں کی کلنگ ہوئی پہلگام کے اندر. چلے نہیں ہونی چاہیے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, انسانی جانیں بہت قیمتی ہے, ایک جان بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ان 26 جانوں کے عوض آپ لوگ کروڑوں اربوں لوگوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے. یہ اس میں سوچنا ہوگا, بھارت کے جو باسی ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم ہے یا اس وقت کی گورنمنٹ ہے, وہ اس وقت اتنی اندھی ہو چکی ہے انتقام میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کو, باقی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. پاکستان ریسٹینڈ کر رہا ہے, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم امن کے پجاری اور ہم چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو. بھارت کے مسائل دیکھیں, بھارت کے مسائل اس وقت بھارت کے اندر کروڑوں لوگ وہ موجود ہیں جن کو ایکسیس ٹو لیٹرن نہیں ہے, جن کو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, جن کو ایکسیس ٹو شیلٹر نہیں ہے, ایکسیس ٹو فوڈ نہیں ہے. اور پاورٹی ان کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس وقت آپ نمبر اٹھا کے دیکھیں, ان کا سب سے بڑا ایشو پاورٹی ہے. جتنے پاورٹی ایلیویشن پروگرام چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر پاورٹی بہت زیادہ ہے. لائک وائز میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر پاورٹی نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی پاورٹی ہے, اور اس پہ ہم کمیٹڈ ہیں. ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے, ہم نے پنجاب کے اندر, فیڈرل کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے کہ ہم پاورٹی کو ایڈریس کریں. لیکن اگر آپ ایک جنگی جنون میں ہتھیار خریدتے صرف اس لیے ہوں, دیکھیں نا سٹیٹمنٹ دیکھیں پرائم منسٹر کی کہ میں پاکستان کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دوں گا, پاکستان کے پاس جو تھوڑی سی زمین بچی ہے وہ بھی لے لوں گا. کیسی باتیں کہہ رہا ہے؟ بھی پاکستان ایک اٹامک کنٹری ہے, پاکستان ایک جوہری طاقت رکھتا ہے, اور آپ پاکستان کو کسی بھی صورت کیسے سوچ سکتے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ تو کیا پاکستان آپ کو معافی دے گا؟ اسٹیٹمنٹس کیسے دے سکتے ہیں؟ رحمان, آپ اروڑا صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو اروڑا صاحب اس کو بہت حد تک جو ہے وہ اس پر بات بھی کر چکے ہیں, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. یہ بہت اچھی ترجمانی کرتے ہیں جو پاکستان میں خاص طور پر سکھ موجود ہیں, اور جو پاکستان میں جو ایک پروپیگنڈا سکھوں کے مقدس مقامات کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے, اس کا ہمیشہ انہوں نے بڑا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا ہے, اور یہاں پر جو ریالٹی ہے وہ بتائی ہے. لیکن میں یہ تھوڑا سا ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو پچھلے 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار امرتسر کا ذکر ہو رہا تھا, اور بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ انڈین پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ان کو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا تھا, ایک تو اس کا مقصد کیا تھا, اور پھر وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان باتوں کو, اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ جی رحمان بھائی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ جو اس وقت سکھ قوم کی سمپتھیز ہیں, ان سمپتھیز کو جو پاکستان کے ساتھ ہے, ان سمپتھیز کو کم کیا جا سکے, ان کو ختم کیا جا سکے. اور پھر جس طریقے کے بیلسٹک میزائل چھوڑے گئے, اور پھر اور ننکانہ صاحب کے اوپر جو انہوں نے ڈرون بھیجا. لیکن میں پاکستانی میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں, اور ہم بھی پچھلے 3 دن سے بار بار اپنے بھارتی اور دنیا بھر میں بسنے والے سکھ بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلے دن سے بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل بیان دے دیا تھا کہ ہم
بھارت پہ اٹیک، خاص کر پنجاب پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ہم پہل نہیں کریں گے. ہاں جب بھارت اگر پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ایک ڈیفنس کا حق ہے، لیکن ہم وہ ڈیفنس سویلین جو آبادیاں ان پہ اٹیک نہیں کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی جو اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا اب کسی سویلین آبادی پہ نہیں ہوا. سرٹنلی جو ان کی ایئر فورس کی انسٹالیشن ہے وہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں، ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور پاکستان کے ساتھ میرے پاس صبح بھی مجھے فون آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ آج بھی سکھ کھڑا ہے، کیونکہ سکھ کو پتہ ہے، خاص کر پنجاب کے اندر بسنے والے سکھ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت RSS کی فلاسفی ہے وہ فلاسفی کسی بھی صورت سکھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، سکھ کی ہمدردی نہیں ہو سکتی. بار بار سکھ وہاں سے ویلاگ نکال رہا ہے، بہت سارے ہمارے جو سکھ لیڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے، بہت ساروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے. اور تو اور ایک عام جو ہمارا سکھ بھائی ہے بھارت کے اندر بسنے والا، اس کی بڑی اسٹرانگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا نکالیں، بڑی اسٹرانگ ان کی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ کیوں پاکستان کے ساتھ ہے. وہ اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے کیونکہ سکھ قوم کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے. جس طرح مسلمان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیارت کرنے جائے، وہ مدینہ المنورہ جائے، وہ مکہ المکرمہ جائے، جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اس طریقے سے سکھ 2 ٹائم ارداس کرتا ہے کہ اس کو ننکانہ صاحب کے، کرتارپور صاحب کے، پنجہ صاحب کے درشن ہو، وہاں پہ متھا ٹیکے. اور جب سکھ پاکستان آیا ہے تو پاکستان نے جو اس کی مہمان نوازی کی ہے، جو پاکستان نے سکھ کو عزت دی ہے، جو اس کو اچھی یادیں دے کے واپس بھیجا ہے، وہ جاتے ہوئے پاکستان بارڈر پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے گیا ہے اور وہ سکھ مسلم دوستی کی مثالیں دے کے گیا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھارت کو ہضم نہیں ہوتی. بھارت کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی تلخ بھی ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے. 1984 میں جو سکھوں کے ساتھ ظلم ہوا، جس طریقے سے اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہوا، جو سکھ جینوسائڈ دلی کے اندر ہوا، جو دلی میں دنگے ہوئے، تو سکھ کے مائنڈ میں ابھی بھی وہ چل رہا ہے. دیٹس وائی بھارتی پنجاب کو جو سکھ ہے وہ بار بار ایک بات کرتا ہے کہ اس دفعہ پنجاب نہیں. اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے تو آپ راجستھان جائیں، آپ گجرات جائیں، آپ پنجاب کی جو امن ہے، پنجاب کی امن کو آپ کو خراب کرنے نہیں دیں گے. ہم پنجاب سے گزر کے آپ کو پاکستان پہ اٹیک نہیں کرنے دیں گے. دیٹس وائی آپ پاکستان کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، تاکہ کیونکہ میری بھی اور دنیا بھر کی ہر سکھ کی جو فیلنگز ہیں، جو ایموشنز ہیں، وہ اکال تخت صاحب کے ساتھ ہے، وہ امرتسر گولڈن ٹیمپل کے ساتھ ہے. اس لیے وہ اتنا حساس ٹاپک ہے، اتنا حساس ٹاپک ہے جس کو چھیڑا گیا تاکہ جب وہاں پہ اٹیک ہوگا تو سکھ خدا نہ خواستہ پاکستان کے بارے میں ایک منفی رائے رکھے گا. لیکن سکھ اس وقت بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس طرح کی حرکت بالکل نہیں کرے گا. نہ پاکستان کبھی کوشش کرے گا کہ وہ جو سکھوں کی مذہبی عبادت گاہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ بھارت کے اندر ہے، ان کے اوپر اٹیک کریں. بالکل. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کرتارپور کو کتنے محفوظ طریقے سے، کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پر رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹیمنٹس ہمارے سکھوں کے ساتھ ہیں، اور سکھوں کو تو سمجھداری کا مظاہرہ وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں پہلے بھارت میں کیا ہو رہا ہے، مودی پہلے کیا کر رہا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر صاحب. تو عثمان آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال مائنورٹیز کو لے کر ہے وہ پاکستان میں آپ کیسی دیکھ رہے ہیں اور انڈیا میں کیسی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایز کمپیئر ٹو اگر انڈیا سے ہم کریں، اس کا تقابلی جائزہ کریں، تو وہ میرے خیال میں بہت بہتر ہے. اور انڈیا کے اندر جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ وہاں کے اوپر معاملہ کیا جاتا ہے، جس طرح سے لیبل کیا جاتا ہے، اور ہسٹری کو اگر اپنا دیکھیں تو اچھے سب لوگ جانتے ہیں کس طرح سے گولڈن ٹیمپل کے اندر اندرا گاندھی نے کیا وہاں پہ کیا تھا، بلو سٹار آپریشن. تو اگر ہم ریسنٹ دیکھیں تو جتنے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انڈیکسز آ رہے ہیں، اس کے اندر لوئسٹ باٹم کے اوپر کھڑا ہے وین اٹ کمز ٹو کرسچن کمیونٹی اور اسپیشلی مسلم کمیونٹی. کوئی بھی جس طرح سے کاؤ ویجیلانٹے وہاں کے اوپر لوگوں کو پکڑ کے گوشت ان کے ہاتھ میں اگر ہو، چاہے چکن کا ہو، بیف کا، اس کو کہہ کے لوگوں کو وہاں کے اوپر ہی اپنا موب لنچنگ کر رہے ہیں، وہاں کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہاں پہ بلڈوز کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو. آپ یہ منٹیلٹی کو دیکھیں. یہ جو یو پی کے اندر وہاں کا آدتیہ ناتھ یوگی ہے، جس نے کھلے عام وہاں پہ پرمیشن دی ہوئی ہے یہ گونز کو، یہ تھگز، یہ گنڈے ہیں وہاں کے اوپر ہے. ایون سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا کہ اب کسی صورت کے اندر مسلمان بے شک وہ ملزم ہیں اور ابھی وہ معاملہ سب جوڈس عدالت کے تھرو آپ ان کے گھر نہیں گرا سکتے.
تو جس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پہ ٹیررائز کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اٹ سپیکس والیوم. اور یہاں پہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ مودی کی سیفرونائزیشن کمپین اس کی RSS کے اندر جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کا پارٹ ہے. اب یہ سیفرونائزیشن کیا ہے؟ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت پورے انڈیا کو وہ اپنا بھارت کے اندر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس روڈ پہ ابھی ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں یہ فیروز پور روڈ، اسی روڈ کے اوپر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، اسی لاہور میں لکشمی چوک ہے، ابھی بھی اسی ملک کے اندر ایبٹ آباد ہے، اسی ملک کے اندر گودا جن کو سر کا خطاب دیا گیا ہمارے سکھ رہنما تو وہ ہیں، دیال سنگھ کالج یہیں پہ ہے، کنگ ایڈورڈ یہیں کے اوپر ہے. جبکہ دوسری طرف وہاں پہ احمد آباد کا نام چینج کر کے پریاگ رکھ دیا گیا، وہاں پہ فیض آباد کا نام چینج کر کے ایودھیا رکھ دیا گیا. یہ خاص مینٹیلٹی ہے، دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دیٹ میڈنس جس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اسی کے کانٹیکسٹ